الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التلبية لبيك اللهم لبيك لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ محترم ناظرین کرام، قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج اور قربانی کے اس مخصوص پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ حج کرنا اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی توفیق ہے کہ جب جس بندے کو ملے اسے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو حج کی سعادت مل چکی ہے، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو حج کرنے کے لیے تیار ہیں اور حج کرنے کے لیے وہ اپنے رب کے بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی دنیا کے تمام مسلمانوں کو حج کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ یہ جو حج کے بارے میں ہم گفتگو محترم ناظرین کرام آپ سے کر رہے ہیں، اور پچھلے کئی ایپیسوڈز میں تفصیلات ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ حج کیا ہے، حج کی شرائط کیا ہے، حج کے ارکان کیا ہیں، حج کے واجبات کیا ہیں، اور حج کیسے ہوتا ہے، یہ ساری تفصیلات ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم جس خاص نقطے پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ حج کا مقصد اور حج کا جو ماحصل ہے، اس کا جو آؤٹ پٹ ہے، اس پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ دین و شریعت میں جو چیز بھی فرض کی گئی ہے اس کا ایک مقصد ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز کا یہ مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی یاد دہانی ہمارے دل و دماغ میں رچ بس جائے۔ اقم الصلاۃ علی ذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ کا ایک مقصد ہے۔ روزہ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا ہو سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہو سکے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا ایک مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارا مال پاک ہو اور غربا، مساکین، لاچار، مجبور اور مستحقین ان کو کھانے پینے کی چیزیں مل سکیں یا ان تک دولت پہنچ سکے، لکی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ مال صرف تمہارے مالداروں میں کانسنٹریٹ ہو کر کے نہ رہ جائے، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، یہ مسلمانوں کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا، تاکہ امیر سے امیر تک نہ ہو جائے اور غریب کو چھوڑ نہ دیا جائے کہ وہ اس زمین پر ریڑیاں رگڑتا رہے اور پریشانی میں مبتلا رہے۔ محترم ناظرین کرام، حج کا بھی مقصد ہے۔ حج کا مقصد اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی تکبیر، اس کی تحلیل، اس کی عظمت، اس کی بلندی، اس کی عظمت، اس کی بزرگی کو بیان کرنے کے لیے حج فرض کیا گیا ہے۔ حج کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہیں، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ جو حج ہے، یہ جو عبادت ہے کہ آدمی جاتا ہے اور آتا ہے اور وہاں بہت ساری چیزوں سے اس کو واسطہ پڑتا ہے، تو وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم کو اس حج سے ملتی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ہم چند چیزیں آپ کے سامنے اس وقت بیان کریں گے کہ آدمی زیادہ توجہ ان چیزوں پر رکھنا چاہیے اسے، اس لیے کہ اگر فرائض کے جو اہداف ہیں اور اس کے مقاصد ہیں وہ اگر پورے نہیں ہوتے تو پھر رسم ازا رہ جاتی ہے، روح بلالی نہیں حاصل ہوتی۔ محترم ناظرین کرام، پہلی بات جو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے حج کے سلسلے وہ ایک ایسا مدرسہ ہے، اس کی کبریائی بیان کرنا، یہ سارا ہی ماحول پورے سفر حج میں رہتا ہے تو بندے کو ایک ایسا ماحول میسر ہوتا ہے کہ اس میں سیکھنے اور سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہونے کا موقع ملتا ہے۔ مدرسے میں آدمی جاتا ہے تو وہاں پڑھنے کا ماحول ہوتا ہے، وہاں پڑھتا ہے وہ۔ اسی طریقے سے حج ایک ایسا مدرسہ ہے کہ جہاں ایمان کو بڑھانے اور اللہ رب العزت سے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اسی طریقے سے پاک کرتا ہے، رب العزت سے پوری امید رب العزت سے قریب تر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حج ایمان کو تقویت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بندے کا عہد ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بندے کا وعدہ ہے، اس کو یاد دلاتا ہے یہ حج، اور اس کے ساتھ ساتھ بندے کو توبہ کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے، بندے کو حج آمادہ کرتا ہے کہ وہ جلد توبہ کر لے
اور جو کچھ غلطیاں ہو گئی اس پر نادم ہو، آئندہ نہیں ہوگی اس کے لیے، اور عہد ہمارا رب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کیا جائے، یہ پیشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے، اللہ تعالیٰ کی بات مانی جائے، اس کے جو مامورات ہیں جن کو اس نے کہا ہے کرنے کے لیے اس کو کیا جائے، جو اللہ تعالیٰ کی منہیات ہیں اسے رکا جائے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچا جائے اور رضائے الہی کے حصول کے لیے کام کیا جائے۔ اسی طریقے سے یہ حج بندگی کے اظہار کا ذریعہ، آپ دیکھیے شریک اللہ شریک اور ساجی نہیں، کوئی شریک، تو بندہ جو کفن بردار اور کفن بدوش جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو وہ ابدیت چھلکتی ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، سب تیرا کرم ہے اور تیری نعمتیں ہیں، تیرا حکم ہوا ہے تو ہم تیرے بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں اور سب کچھ چھوڑ کر کے حاضر ہو گئے ہیں، جو کچھ بھی ہمارے پیروں میں رکاوٹ ہو سکتی تھی وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے میرا رہیں اور وار آ گئے ہیں اس چیز کی سے دلوں میں بیٹھتی ہے اور گہرائی سے آدمی اس کو سوچنے میں مجبور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حج سے انسان کی تربیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف خشوع و خضوع کے لیے آمادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بچتا ہے، اور حج میں اللہ رب العزت کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری کے لیے راستہ ہموار ہوتا ہے، اور بندہ اس کے سلسلے میں اپنے رب کی طرف یکسو ہوتا ہے، اور بندے کے اندر عبادت کرنے کا جو نافرمانیاں کر چکا ہے بندہ، جو گناہ کر چکا ہے بندہ، اس کے بعد اس کو یہ مایوسی کی جو کیفیت تھی کہ میں نے بہت سارے گناہ کیے، اب کیا ہوگا، اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جو حقوق کی باتیں ہیں، جو معاملات کی باتیں ہیں، بندہ ان کو سیٹل کرے، کسی کا حق اس نے مارا ہے اس کو دے دے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو پورا کرے، اس کے علاوہ جو گناہ بندے کے ہیں تو فرمایا کہ اگر بندہ اور وہ ایسے لوٹتا ہے یہاں سے دروازے بند، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہمارا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اور حج ایک ایسا طریقہ ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے کہ وہاں اللہ رب العزت کثرت کے ساتھ گناہ معاف کرتے ہیں۔ اور محترم ناظرین کرام، آپ کو یہ معلوم ہے کہ عرفات کے میدان میں اللہ رب العزت جتنا زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں اور لوگوں کو جنت میں داخل کرتے ہیں، تو یہ ان جگہوں پر کے فوائد ہیں کہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد السلام علیکم، میں اعجاز احمد اسلم پیس ٹی وی اردو کی جانب سے تمام عازمین حج کی خدمت میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج Misconceptions about religion. Get enlightened. کراس فائر آج رات 8:30 بجے UK میں اور رات 9:30 بجے یورپ میں پیس ٹی وی اردو پر۔ پیس ٹی وی پیش کرتا ہے 30 سے زیادہ علماء کرام، چاہے جتنے نام، یہ پھولوں کی سیج نہیں، ان کا نظریہ، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنے والا دنیا میں واحد ایک دین ہے، دین اسلام۔ امیر و غریب، کالا اور گورا، ہر ایک کو برابر کا حق اور درجہ ملتا ہے۔ قرآن مجید سب سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، اس سے اچھے راستے کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی کوشش سب کے سب مل کر اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر امن لانا چاہتے ہیں، انصاف کرنا ہوگا۔ قرآن کے بغیر نہ اس امت کی سربلندی ہے، نہ انسانیت کا کوئی حل ہے۔ امن اور انسانیت کو قائم کرنا۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، برکت آپ سب پر ہو۔ امن اور انسانیت کو قائم کرنا ہے جن کا مقصد، دیکھیے راہ امن۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں اور حج کے جو فوائد اور مقاصد ہیں اس پر گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ حج کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے، یا اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ وحدت کی علامت، اتحاد کی علامت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پورے دنیا سے اللہ تعالیٰ کے بندے اکٹھا ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف آتے ہیں، اور وہاں پر
وہ صرف ایک تکبیر پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ جو یونیورسل سلوگن ہے، یہ جو آفاقی نعرہ ہے، ہر پورے دنیا کے گوشے گوشے سے انسان پڑھتا ہوا آتا ہے۔ کلمہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، کلمہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، شریعت ایک ہے، سب ایک ہیں، تو وہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام اصلاً ہے کیا۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب کما ينفی الکیر خبز الحدید۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے مفہوم پڑھا تھا اس کا یہ متن ہے، احمد اور نسائی کی روایت ہے۔ تقویٰ کے حصول کا ذریعہ ہے، تقویٰ یہی ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، میرا رب دیکھ رہا ہے، اور تقویٰ یہ ہے کہ بندہ اخلاص، یعنی یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے میں کر رہا ہوں، اس کا بھی اسے موقع ملتا ہے کہ اپنی اصلاح کر سکے۔ الحج اشہر معلومات، حج چند مہینے اس کے ہیں، جیسا میں نے کہا کہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، اور پھر کہا کہ اس میں آدمی کو اللہ رب العزت کی طرف۔ حاضرین کرام، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں اور حج کے جو فوائد اور مقاصد ہیں اس پر گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ حج کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے، یا اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ وحدت کی علامت، اتحاد کی علامت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پورے دنیا سے اللہ تعالیٰ کے بندے اکٹھا ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف آتے ہیں، اور وہاں پر وہ صرف ایک تکبیر پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ جو یونیورسل سلوگن ہے، یہ جو آفاقی نعرہ ہے، ہر پورے دنیا کے گوشے گوشے سے انسان پڑھتا ہوا آتا ہے۔ کلمہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، کلمہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، شریعت ایک ہے، سب ایک ہیں، تو وہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام اصلاً ہے کیا۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب کما ينفی الکیر خبز الحدید۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے مفہوم پڑھا تھا اس کا یہ متن ہے، احمد اور نسائی کی روایت ہے۔ تقویٰ کے حصول کا ذریعہ ہے، تقویٰ یہی ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، میرا رب دیکھ رہا ہے، اور تقویٰ یہ ہے کہ بندہ اخلاص، یعنی یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے میں کر رہا ہوں، اس کا بھی اسے موقع ملتا ہے کہ اپنی اصلاح کر سکے۔ الحج اشہر معلومات، حج چند مہینے اس کے ہیں، جیسا میں نے کہا کہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، اور پھر کہا کہ اس میں آدمی کو اللہ رب العزت کی طرف یکسو ہونا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کے لیے کام کرنے ہیں، اور اللہ رب العزت کے لیے بندے کو آگے بڑھنے کا کام کرنا چاہیے۔ آگے جو سورہ حج میں ایک بات کہی گئی ہے کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ جو قربانی تم کرتے ہو تو اس کا نہ تو گوشت اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے، نہ اس کا خون اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں تقوی کیا ہے، اخلاص کیا ہے، کس کے لیے تم کر رہے ہو، یہ جو جذبات ہیں یہ جذبات اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، بندہ ذکر کا عادی ہو جاتا ہے، جو یہاں پر کبھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نہیں کہتے، جو یہاں پر کبھی اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے ان کی جو زبان ہے وہ تر نہیں ہوتی، وہاں پر وہ ذکر کے عادی بن جاتے ہیں، اور ان کو ایک عادت ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کو دعا کرنے کا اور عبادت کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دعا کرنا، عاجزی کرنا، گڑ گڑانا، دعا کے بھی بہت مواقع اس حج میں ملتے ہیں۔ آدمی مختلف مقامات پر دعا کرنے کا موقع اسے حاصل ہوتا ہے، اور مواقع ایسے عام مواقع نہیں ہیں بلکہ ایسے خاص مواقع ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ جو دعا بندہ کرتا ہے اس کو قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو پریشانی میں اگر کوئی شخص ہے تو پریشانی چھٹ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ظاہری طور پر جو وہاں پریشانی ہوتی ہے کہ بہت ساری بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ کثرت میں ہوتے ہیں، وہاں آدمی طواف کرنے جاتا ہے تو کہتا ہے ہم کیسے طواف کر پائیں گے، یہ پورا مطاف بھرا ہوا ہے، ہم کیسے اس میں جائیں گے۔ لیکن آدمی جب وہاں جاتا ہے اللہ تعالیٰ راستے اس کے لیے ہموار کر دیتے ہیں، پریشانی اس کی چھانٹ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جگہ جگہ رمی جمرات کے موقع پر بھی وہ پریشان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے مناسک حج میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں تو وہاں آدمی گھبراتا ہے کہ ہم کریں گے کیسے، لیکن بڑی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رہنمائیاں فرما دیتا ہے، اس کی پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت تنگی کو چھانٹنے والے، پریشانیوں کو چھانٹنے والے ہیں۔ سر کی آنکھوں سے بندہ دیکھتا ہے کہ اس کی پریشانیاں یہاں کیسے چھٹ جا رہی ہیں اور آسانیاں ہو جا رہی ہیں، تو اللہ رب العزت کا اگر حکم ہو جائے تو پریشانیاں چھٹ جائیں گی، آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ حج کا مقصد ہے اور حج کا پیغام ہے۔
اسی طریقے سے بہت سارے بہترین اخلاق اپنانے کا اس کو موقع